السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور سردی کے باوجود اپنی کلاسوں کو اچھے طریقے سے سن رہے ہوں گے اور یاد کر رہے ہوں گے۔ آج ہمارا ٹاپک ہے تلمیح۔ تلمیح کے بارے میں نے آپ کو کلاس میں بھی بتایا ہوا تھا اور اس کو اب ہم ذرا تفصیل سے پڑھ لیتے ہیں۔ تلمیح کے لغوی معنی ہے اشارہ کرنا، نگاہ دوڑانا، جائزہ لینا وغیرہ، اور اصطلاحی مفہوم اس کا یہ ہے کسی مذہبی، تاریخی یا سیاسی واقعے کی طرف ایک یا دو لفظوں میں اس طرح سے اشارہ کرنا کہ اس کا سارا مفہوم سمجھ میں آ جائے، تلمیح کہلاتا ہے۔ تاریخی واقعے کے حوالے سے قرآنی آیت، کوئی حدیث، کسی مشہور قول یا کسی شعر کے ذریعے سے اشارہ کرنا کہ وہ فوراً ذہن میں آ جائے، تلمیح کہلاتا ہے۔ یہ آگے شعر دیکھ لیں، انہوں نے لکھا ہوا ہے لیکن یہ شعر غلط ہے، آپ لوگوں نے اس کو درست ہی یاد کرنا ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ آتش نمرود تلمیح ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں پھینکے جانے کی طرف اشارہ ہے، جس سے ہمیں سارا واقعہ ذہن میں آتا ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اس کے بھی 2-3 لفظوں سے شعر کے ہمیں تمام واقعہ کربلا کا یاد آ جاتا ہے۔ کیا کیا خضر نے سکندر سے، اب کسے رہنما کرے کوئی۔ خضر علیہ السلام کو، جن کو لے کے سکندر ساتھ چلے تھے اپنے جو ہے وہ آب حیات ڈھونڈنے کے لیے کہ میں پی لوں ہمیشہ زندہ رہوں گا، لیکن خضر اس کے پاس پہلے پہنچے، انہوں نے خود پی لیا، سکندر کو نہیں دیا یا کچھ بھی اس طرح سے۔ تو اب اس لیے یعنی کہ اب کون کسی کو رہنما سمجھ کر جائے، جبکہ خضر نے یہ کیا تھا۔ آگے ہے آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا، بھائی یہاں تھوڑے ہیں، دوست یہاں تھوڑے ہیں اور بھائی بہت۔ یعنی جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینکا تو گویا انہوں نے بھائی ہوتے ہوئے دکھ کا کام کیا، مطلب انسان کی خدمت کا، محبت کا اور مدد کا جو ہے وہ کوئی انہوں نے نہیں رکھا۔ کہتے ہیں کہ اب یہ اس دنیا میں بھی یہی حالات ہیں کہ یہاں انسان سے محبت کرنے والا، انسان سے دوستی رکھنے والا کوئی نہیں ہے، بلکہ بھائی بہت بنے پھرتے ہیں جو تکلیف پہنچاتے ہیں، جو کنویں میں ڈالنے سے گریز نہیں کرتے۔ اور آگے کیا تلمیح کے ماخذ آگے بتائے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں۔ دیوی دیوتاؤں کے قصے جو ہیں، مطلب ان کی کوئی مثال دی جاتی ہے، مذہبی کتابیں اور ان میں بیان کیے گئے قصے، تاریخی واقعات، خیالی کردار اور فرضی قصے کہانیاں اور کلاسیکل ادب، ان ساری چیزوں سے مختلف تلمیحات اخذ کی گئی ہیں۔ تلمیح کے فائدے کیا ہوتے ہیں؟ جس زبان میں تلمیحات کا ذخیرہ زیادہ ہوگا وہ زبان اتنی زیادہ ترقی یافتہ اور مؤثر گنی جائے گی۔ تلمیح کے استعمال سے بات کی وضاحت چند لفظوں میں آسانی سے ہو جاتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں کلام میں تلمیح سے کلام میں بلاغت آ جاتی ہے اور کم سے کم الفاظ میں زیادہ مفہوم بیان کرنا، یعنی کہ کسی زبان میں تلمیحات کا کم ہونا اس زبان کا عیب شمار کیا جائے گا اور وہ بلیغ بھی نہیں ہوگی۔ تو آگے مشہور تلمیحات کیا ہیں؟ برادران یوسف، چاہے یوسف، کوہ طور، نخل طور، ابن مریم، دم عیسیٰ، ید موسیٰ، عاد و ثمود، یہ ساری چیزیں جو ہے نا مختلف تلمیحات ہیں۔ مزید ان کی وضاحت بھی میں آپ کو گروپ میں بھیج دوں گی، ان کو بھی دیکھ لیں۔ اور یہ جو ہے مختلف طرح سے سلیبس میں کسی شعر میں آتی ہیں، کسی ویسے تحریر میں آتی ہیں۔ طوفان کشتی نوح میں رہنے کا اتفاق ہوا، یہ غالب نے اپنے خط میں لکھا ہوا ہے۔ 4 مہینے کشتی نوح میں رہنے کا اتفاق ہوا جبکہ ان کے گھر میں جو ہے وہ بارش کی وجہ سے مسلسل پانی گر رہا تھا، تب کے لیے انہوں نے لکھا۔ تو اس طرح سے وضاحت ہو جاتی ہے، کلام خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اللہ حافظ۔